میری ماں سلطان تاریخ میں سلطان سلیمان اور خرم کی اکیلی اور پیاری بیٹی کے طور پر مشہور ہوئیں۔ ان کی زندگی اقتدار، دولت اور سیاسی سازشوں سے بھرپور تھی، مگر ان کے پرتعیش محلوں کی دیواروں کے پیچھے ایک ذاتی راز چھپا تھا جو آج بھی مورخین میں شدید بحث کا باعث ہے۔ درحقیقت ان کی شادی رستم پاشا سے کتنے بچے ہوئے اور سرکاری تواریخ میں ان کے بارے میں معلومات اتنی متضاد کیوں ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ ان کے حقیقی وارثوں کی صحیح صورتحال معلوم کر سکیں۔ ہم ان کی مشہور بیٹی عائشہ ہما شاہ کے حالات کا جائزہ لیں گے، پراسرار بیٹے عثمان اور مہر ماہ کے دیگر ممکنہ بچوں کے معمہ کو حل کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ سلطان زادے کا درجہ ان کی اولاد کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا تھا۔ مہر ماہ سلطان کی شادی 26 نومبر 1539 کو ہوئی۔ یہ ایک ڈبل تقریب تھی، جہاں شہزادہ بایزید اور جہانگیر کو سنت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، وہیں ان کی اکلوتی بہن مہر ماہ کی شادی رستم پاشا سے کر دی گئی۔ 17 سالہ سلطانہ ایک ایسے شخص کی بیوی بن گئیں جو ان سے کم از کم 20 سال بڑا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کے مرکزی موضوع میں داخل ہوں، آئیے ایک مشہور غلط فہمی کو دور کرتے ہیں جو ڈرامے نے ہم پر مسلط کی ہے۔ ان پرجوش نظروں کو بھول جائیں جو مہر ماہ نے مالکوچ اوغلو بالی بے کی طرف ڈالی تھیں۔ حقیقت میں ان کے درمیان کوئی رومانوی تعلق نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ بالی بے ایک بہترین سپاہی ضرور تھا، مگر مہر ماہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مزید یہ کہ بالی بے دارالحکومت کو بہت پہلے چھوڑ چکا تھا، جب مہر ماہ ابھی شادی کی عمر کو نہیں پہنچی تھیں۔ رستم پاشا سے شادی کے پیچھے خرم سلطان کی آہنی خواہش تھی۔ رستم پاشا محض ایک افسر نہیں تھا، بلکہ خرم سلطان کا وفادار ساتھی تھا۔ خرم سلطان اپنے بیٹوں کو شہزادہ مصطفیٰ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بچانے کے لیے چاہتی تھی کہ اس کا اپنا آدمی وزیر اعظم کے عہدے پر ہو۔ اپنی بیٹی کی شادی رستم سے کر کے اس نے اپنا سیاسی اثر و رسوخ بہت بڑھا لیا۔ پھر ڈرامے میں ہمیں مہر ماہ کو ایک دکھی عورت کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو الگ حجرے میں سوتی ہے، شوہر سے کنارہ کشی ہتھیار کیے رہتی ہے اور گویا اس کی موت کی تمنا رکھتی ہے۔ غالباً اس حقیقت سے بہت کم تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رستم اور مہر ماہ کے درمیان کوئی بھڑکتی ہوئی محبت نہ رہی ہو، لیکن ان کے تعلقات کو ٹھنڈا کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رستم اپنی بیوی پر اپنے زبردست مالی معاملات اور ریاستی رازوں کا بھروسہ کرتا تھا، اور اس نے مشکل ترین وقتوں میں بھی اس کا ساتھ دیا، جب شہزادہ مصطفیٰ کی پھانسی کے بعد عوام اس کا سر مانگ رہے تھے۔ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل 1561 کے بعد مہر ماہ کے رویے میں ملتی ہے۔ جب رستم پاشا کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو نہایت امیر اور نسبتاً جوان بیوہ چھوڑا۔ اس کی عمر صرف 39 سال تھی۔ اس زمانے کے قوانین اور رواج کے مطابق سلطانوں کی بیٹیاں اکثر دوبارہ شادی کر لیا کرتی تھیں، کبھی 3-4 بار، تاکہ نئے سیاسی اتحاد قائم کیے جا سکیں۔ لیکن مہر ماہ نے دوسرا راستہ چنا۔ انہوں نے پھر کبھی شادی نہیں کی۔ 17 سال تک، اپنی موت تک، وہ رستم پاشا کی بیوہ کے طور پر رہیں۔ کیا یہ اس عورت کی شکل ہے جو ساری زندگی اپنے شوہر سے نفرت کرتی رہی ہو؟ لیکن اب چلتے ہیں ان بچوں کی طرف جو اس شادی میں پیدا ہوئے۔ مہر ماہ کے بچوں کے راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دور کے درجہ بندی کو جاننا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ میں سلطان کی بیٹیوں کے بچوں کے لیے 2 اہم اصطلاحیں تھیں: سلطان زادہ لڑکوں کے لیے اور خانم سلطان لڑکیوں کے لیے۔ اگر سلطان کا بیٹا شہزادہ تخت کا ممکنہ وارث ہوتا تھا تو سلطان زادہ ممکنہ طور پر محض ایک اعلیٰ عہدیدار ہوتا تھا۔ لیکن اگر وہ پھر بھی بڑے اہم عہدوں پر فائز ہوتے تھے تو ان کی تقدیریں اتنی مدھم کیوں ہیں؟ آئیے ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ شہزادے کی پیدائش پوری سلطنت میں جشن سے منائی جاتی تھی۔ توپوں کی سلامی، ہفتوں کی ضیافتیں اور سونے کی تقسیم۔ سلطان زادہ کی پیدائش کا جشن بہت معمولی ہوتا تھا۔ عثمانی قانون کے مطابق اختیار سختی سے مردانہ سلسلے میں باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتا تھا۔ سلطان کی بیٹیوں کے بچے خاندان سلطنی کا حصہ سمجھے جاتے تھے، لیکن انہیں کبھی بھی کسی بھی حالت میں تخت کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ بھتیجوں اور چچاؤں کے درمیان لامتناہی جنگوں سے بچا جا سکے۔ مہر ماہ کے بچوں کی زندگی سنہری سائے میں گزرتی تھی۔ ایک طرف انہیں سیاسی وجوہات سے قتل کا خطرہ تھا جو ان کے چچا زاد بھائیوں کو بڑی تعداد میں ہلاک کرتا تھا۔ دوسری طرف ان کا وجود سرکاری مورخین کے لیے اتنا معمولی تھا کہ بہت سے نام صدیوں میں گم ہو گئے۔ چنانچہ سلطان سلیمان قانونی کے بہت سے پوتے اور پوتیاں تاریخ میں تقریباً تحلیل ہو گئے،
اور یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ وہ واقعی موجود بھی تھے یا نہیں اور ان کی تعداد کیا تھی۔ لیکن یہ مت سمجھیے کہ خانم سلطان یا سلطان زادہ کا درجہ فراموشی کی سزا تھا۔ ایسے بچوں کی بقا کی شرح تخت کے وارثوں سے زیادہ تھی۔ جہاں سلطانوں کے بیٹوں کو صوبوں بھیجا جاتا تھا جہاں وہ سازشوں کا نشانہ بنتے تھے، وہیں مہر ماں کے بچے استنبول میں اپنی ماں کے سائے میں پلے بڑھتے تھے۔ انہیں بہترین تعلیم ملتی تھی، وہ بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک ہوتے تھے اور شاندار مساجد تعمیر کراتے تھے۔ سچ یہ ہے کہ 16ویں صدی میں اموات نے کسی کو نہیں بخشا، نہ غریبوں کو نہ شہزادیوں کو۔ اگر کوئی بچہ شیر خوارگی میں مر جاتا تھا تو اس کا نام سرکاری ریکارڈ میں بھی نہیں آتا تھا، بشرطے کہ اسے کوئی اہم خطاب یا عہدہ ملنے کا موقع نہ ملا ہو۔ مورخین اکثر خاص طور پر بیٹیوں اور پوتیوں کی سوانح حیات میں خالی جگہوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو مہر ماں کے کتنے بچے تھے؟ کیا وہ صرف ایک شاندار بیٹی تھی، یا اس کے پیچھے بھائی چھپے ہوئے تھے، یا شاید ایک بہن بھی جن کی زندگیاں بہت جلد ختم ہو گئیں یا جن کے نشانات جان بوجھ کر مٹا دیے گئے؟ اور اگر مہر ماں کی بیٹی عائشہ ہماشہ کے بارے میں کچھ حد تک واضح بات ہے تو دوسرے بچوں کا سوال ایک حقیقی معمہ بن جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی شروعات اسی بیٹی سے کرتے ہیں جس کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہے، عائشہ ہماشہ۔ وہ عثمانی شجرہ نسب میں وہ نایاب مثال ہے جہاں سلطان کی پوتی کا وجود دستاویزات میں محض جھلکتا ہی نہیں بلکہ اتنی چمکتا ہے کہ سلطان کے بہت سے قریبی رشتہ داروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ سب کچھ 1541 میں شروع ہوا۔ مہر ماں سلطان کی لاڈلی اس وقت محض 20 برس کی تھی۔ وہ اپنی جوانی کے عروج پر تھی اور اس کی پہلی اولاد کی پیدائش محض ایک خاندانی تقریب نہیں بلکہ ایک حقیقی قومی تہوار تھا۔ ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام عائشہ ہماشہ رکھا گیا۔ یہ نام کیوں؟ عائشہ وہ نام ہے جو اسلام میں بہت عزت دیا جاتا ہے، لیکن یہ سلطان سلیمان کی والدہ عظمہ والدہ حفصہ کا بھی نام تھا، جبکہ ہماشہ کا مطلب ہے خوش قسمت خاتون یا شاہی پرندہ۔ یہ نام پورے دربار کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ یہ بچی محض ایک اور بچہ نہیں بلکہ سلیمان اور خرم کی عظمت کا تسلسل ہے۔ عائشہ ہماشہ کے لیے سلیمان کی محبوب پوتی ہونے کا مخصوص مرتبات تھے، جبکہ دوسرے بچے اپنے شاہی دادا کو صرف رسمی تقریبات میں دیکھ سکتے تھے۔ عائشہ کو تقریباً ہر وقت ان تک رسائی حاصل تھی۔ مورخین متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ سلیمان اسے بے حد پیار کرتا تھا۔ کیوں؟ شاید اس کے نقش و نگار میں وہ اپنی فوت شدہ والدہ کے خد و خال تلاش کرتا تھا، یا اس میں وہی عزم دیکھتا تھا جو اس کی بیٹی مہر ماں میں تھا۔ وہ حرم کی محض خوبصورت آرائش نہیں تھی بلکہ ایک تیز فہم خاتون تھی جس نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو دیکھ کر سیاست کے فن کو جذب کیا تھا۔ لیکن آگے اس کا کیا مقدر تھا؟ 1561 میں جب عائشہ 20 برس کی ہوئیں تو اس کی زندگی نے ایک تیز موڑ لیا۔ شادی کا وقت آ گیا۔ اس کے شوہر منتخب ہوئے مستقبل کے وزیر اعظم سمز احمد پاشا۔ لفظ سمز کا مطلب ہے مضبوط یا ٹھوس، اور یہ شخص اپنی کنیت پر پورا اترتا تھا۔ وہ محض ایک افسر نہیں تھا بلکہ عثمانی بیوروکریسی کا ابھرتا ہوا ستارہ تھا۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جسے مہر ماں کے خاندان کو سلطنت کے انتظامی منصوبے سے مزید مضبوطی سے باندھنا تھا، اور یہ اتحاد نہایت زرخیز ثابت ہوا۔ مختلف اندازوں کے مطابق عائشہ نے 6 سے 10 بچوں کو جنم دیا۔ اس زمانے کے لیے یہ غیر معمولی صحت اور خوشحالی کی علامت تھی۔ یہ کچھ ذرائع میں درج ہے کہ یہ شادی ناکام رہی۔ 16ویں صدی کے تنظر میں اس کا کیا مطلب ہے؟ طلاق، سیاسی زوال؟ زیادہ تر سنجیدہ مورخین اس خیال کی طرف مائل ہیں کہ یہ شادی صرف سمز احمد پاشا کی 1580 میں وفات کے ساتھ ختم ہوئی، جب وہ پہلے ہی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے۔ تاہم ناکامی کی افواہیں خاندان کے اندر پوشیدہ تنازعات کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں۔ عائشہ کے بیوہ ہونے کے بعد اس نے 1582 میں دوبارہ شادی کی، اس بار نشانچی فریدون بے سے۔ یہ شادی مختصر مگر نہایت معزز تھی۔ فریدون بے اپنے دور کے ممتاز دانشور تھے۔ اس طرح عائشہ ہماشہ نے سلطنت کے اندر ہی ایک شاہی شاخ قائم کرنے پر توجہ دی۔ اپنے شوہروں اور بڑھتے ہوئے بیٹوں کے ذریعے اس نے سیاسی رفتار کو کنٹرول کیا۔ جب 1578 میں مہر ماں انتقال فرما گئیں تو عائشہ ہی ان کی میراث اور بے پناہ سرمایہ کی محافظ بنی۔ اس نے نہ صرف ماں کی دولت کو محفوظ رکھا بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا۔ اس کے بیٹے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے اور اس کی خواتین اولاد کئی دہائیوں تک سیاست پر اثر انداز ہوتی رہی۔
اسی کی بدولت مہر ماں اور رستم کا خون کئی معزز عثمانی خاندانوں کی رگوں میں دوڑتا رہا۔ عائشہ ہما شاہ 53 سال زندہ رہیں، جو 16ویں صدی کے لیے ایک قابل احترام عمر تھی۔ اس نے سلطنت کی عروج، اپنے دادا کی وفات، چچا سلیم کی حکومت اور بھتیجے مراد کا تخت نشین دیکھا۔ مورخین عائشہ ہما شاہ کے خاندانی دسترخوان کی دو بالکل مختلف روایات پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت، جس کے زیادہ حامی ہیں، کہتی ہے کہ مہر ماں کی بیٹی کے 6 بچے تھے، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق بیٹے عبد الرحمن، محمد، مصطفیٰ اور عثمان سنجاق بئی یعنی صوبے کے گورنر کے عہدوں پر فائز تھے۔ 1593 میں دریائے کولپا، جو اب کروشیا میں ہے، آسٹریا کے ساتھ جنگ کے دوران عثمانی افواج کو بری شکست ہوئی اور 2 بھائی محمد بے اور مصطفیٰ پاشا اسی دلدل میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ دوسری روایت اس سے بھی بڑی تصویر پیش کرتی ہے۔ عائشہ ہما شاہ کے 10 بچے تھے، 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ پہلے سے معلوم بھائیوں کے علاوہ سلطان زادہ محمود پاشا کا اضافہ ہوتا ہے، اور بیٹے عبد الرحمن بے نے اپنی بھتیجی عائشہ خانم سے شادی کر لی تاکہ زبردست وراثت خاندان سے باہر نہ جائے۔ لیکن اگر بیٹوں کی تقدیر جنگ اور سیاست سے جڑی تھی تو بیٹیوں کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ صالحہ خانم سلطان کو لیجئے۔ اس کی شادی 1576 میں ایک داستان بن گئی۔ مہر ماں سلطان نے دلہن کی دادی ہونے کے ناطے اس تقریب پر 70,000 اشرفیاں خرچ کی تھیں۔ اس رقم سے کئی مہینوں تک پوری فوج کی دیکھ بھال کی جا سکتی تھی۔ صالحہ نے یوسف سنان پاشا سے شادی کی، مگر اس کی زندگی 1580 میں مختصر ہو گئی۔ صالحہ کی موت کے بعد اس کا شوہر خاندانی گروہ نہیں چھوڑتا۔ 1581 میں اس نے اس کی سگی بہن سے شادی کر لی۔ پہلی روایت شرماتے ہوئے اس کا نام چھپا کر صرف دوسری بیٹی کہتی ہے، مگر دوسری روایت بلا تردید اسے صفیہ خانم سلطان قرار دیتی ہے۔ آدمی کو کیا پڑی تھی کہ فوت شدہ بیوی کی بہن سے شادی کرے؟ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ یوسف سنان مہر ماں اور اس کی بیٹی کے لیے اپنا آدمی بنا رہے۔ یہ سیاسی اتحاد اتنا اہم تھا کہ ان کا بیٹا محمود پاشا بعد میں خود سلطان محمد ثالث کا داماد بنا، اور اس نے اس کی 2 بیٹیوں سے باری باری شادی کی۔ اور وہ دیگر بیٹیاں جو وسیع فہرست میں شامل تھیں، ان کا کیا ہوا؟ 1584 میں خدیجہ خانم سلطان کی شادی کاپیجی باشی محمود بے سے ہونی تھی۔ یہ رشتہ دراصل طاقتور نور بانو سلطان کی پوتی کے لیے تجویز کیا گیا تھا، لیکن نور بانو کے بعد ان کی حریف صفیہ سلطان نے یہ حسین دلہا خدیجہ کو دے دیا تاکہ اپنی منصوبہ بندیوں کے لیے راستہ ہموار کر سکیں۔ ایک فاطمہ خانم سلطان بھی ہیں، جن کا 1596 میں یمنی حسن پاشا سے نکاح خاندان کو سلطنت کی دور دراز جنوبی سرحدوں پر کنٹرول عطا کرنے کا سبب بنا۔ کہا جا سکتا ہے کہ مہر ماں سلطان کے نسب سے جتنا دور ہوتے جائیں اتنی ہی زیادہ سفید دھبے نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن آئیے عائشہ ہما شاہ کی اولاد کو چھوڑ کر اس ویڈیو کے مرکزی سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ مہر ماں کے بچے اور آخر تھے کتنے؟ اور یہاں ہم عثمان نامی لڑکے کے معمہ کی طرف آتے ہیں۔ 1576 عیسوی اس کہانی کا نقطۂ آغاز ہے۔ عثمانی شجرہ نسب کے معتبر ترین محققین اسی تاریخ کو عثمان، جو مہر ماں سلطان اور رستم پاشا کا ممکنہ بیٹا تھا، کہ سن وفات کے طور پر بتاتے ہیں۔ بظاہر اگر اسلام انسائکلوپیڈیا جیسی مستند کتب میں نام اور تاریخ موجود ہے تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ذرا سی گہرائی میں جانے پر ہمیں تضادات کی دیوار ملتی ہے جو ہم سے پوچھنے پر مجبور کرتی ہے، کیا واقعی یہ لڑکا مہر ماں کا بیٹا تھا؟ آئیے وہ حقائق دیکھتے ہیں جو مورخ سوریہ محمد بے پیش کرتے ہیں۔ وہ تصدیق کرتے ہیں، ہاں، عثمان نام کا شخص حقیقت میں موجود تھا، ہاں، اس کا انتقال 1576 میں ہوا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ عثمان مہر ماں کا بیٹا نہیں تھا۔ ان کے مطابق لڑکے کی ماں ایک اور عورت تھیں، غالباً رستم پاشا کی پہلی بیوی، جس کے بارے میں سرکاری دستاویزات خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ اگر سوریہ درست ہیں تو مہر ماں کے اکیلے بیٹے کا تصور محض ایک تاریخی غلطی ہے۔ تو پھر عثمان کو کسی اور جگہ نہیں بلکہ خاص طور پر مہر ماں کی مسجد میں کیوں دفن کیا گیا؟ یہ اس بات کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ان کا تعلق خاندان سے تھا۔ عثمانی روایت میں قبر کا مقام کسی بھی دستاویز سے زیادہ انسان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک عظیم سلطانہ کے مقبرے میں دفن ہونا ایک ایسا اعزاز تھا جو کسی بھی عام شخص کو نہیں ملتا تھا۔ سریہ کی طرف سے پیش کی گئی کلیدی دلیل یہ ہے کہ عثمان سلطان زادے کا خطاب نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سلطان کی بیٹی کا بیٹا لازمی طور پر سلطان زادے کہلائے گا۔ یہ پیدائشی خودکار حق تھا، اور قبر کے پتھر پر اس خطاب کی عدم موجودگی صرف لاپرواہی نہیں بلکہ ایک چلاتی حقیقت ہے۔
اگر وہ مہر ماں کے بیٹے ہوتے تو وہ سلطان زادے عثمان ہوتے، لیکن وہ محض عثمان ہیں۔ اگر عائشہ ہماشہ ہر جگہ اپنے مکمل خطاب کے ساتھ موجود ہیں تو ان کے بیٹے کے لیے استثناء کیوں کیا گیا؟ غالباً ان کے رگوں میں واقعی عثمانی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اگر عثمان مہر ماں کا بیٹا نہیں تو سلطنت کی طاقتور ترین خاتون کا صرف ایک ہی یقینی طور پر زندہ رہنے والا بچہ تھا، ایک بیٹی۔ یہاں تک کہ جو مورخین مہر ماں کی زچگی پر اصرار کرتے ہیں وہ بھی خطاب کی عدم موجودگی کی وضاحت نہیں کر پاتے۔ ہم ایسی صورتحال میں ہیں جہاں دو تاریخی حقائق ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ جائے دفن کہتی ہے جی ہاں یہ اس کا بیٹا ہے، جبکہ خطاب کی گمشدگی چلاتی ہے کہ نہیں وہ اجنبی ہے۔ کیا عثمان پردے کے پیچھے کی چالوں کا شکار تھا یا وہ محض ناموں کی الجھن کا یرغمان بن گیا؟ بہرحال عائشہ ہماشہ کا بھی عثمان نام کا ایک بیٹا تھا جو بعد میں مر گیا۔ کیا پوتے اور بیٹے کو محض خلط ملط کر دیا گیا تھا؟ ادھر نہ کپی میں مہر ماں کی مسجد اپنی چھتوں کے نیچے اپنے راز چھپائے ہوئے ہے، لیکن قبروں پر لگی تحریریں کبھی غلط بھی ہو سکتی ہیں یا جان بوجھ کر دھوکہ بھی دے سکتی ہیں۔ کیا خطاب جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا تاکہ عثمان کو غیر ضروری نگاہوں سے بچایا جا سکے؟ مگر کس سے؟ فاتح کے قانون کے مطابق اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ تخت کا دعوے دار نہیں تھا، اس کی حیثیت چھپانے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ چنانچہ ہم سب سے آسان اور منطقی وضاحت کی طرف لوٹتے ہیں۔ مہر ماں اور رستم کے کوئی زندہ بچنے والا بیٹا ہی نہیں تھا۔ وہ تمام لڑکے جنہیں ان سے منسوب کیا جاتا ہے یا تو ان کی بیٹی عائشہ ہماشہ کے بچے تھے یا رستم کے دوسری شادیوں سے پیدا ہونے والے بیٹے تھے۔ لیکن اگر بیٹے کے معاملے میں اتنا الجھاؤ ہے تو ہم مہر ماں کے دیگر ممکنہ بچوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس دور میں ایک صحت مند اور جوان عورت کے صرف ایک یا دو بچے پیدا کرنا ایک نایاب بات تھی۔ باقی کہاں غائب ہو گئے؟ کیا وہ تھے بھی؟ 16ویں صدی، وہ وقت جب سلیمان کی توپیں بیلگریڈ سے بغداد تک گرجتی تھیں اور سلطانوں کے محل سونے میں ڈوبے ہوتے تھے، لیکن ان دیواروں کے پیچھے، ان حجروں میں جہاں گلاب اور عود کی خوشبو آتی تھی، ایک ایسی تعداد چھپی تھی جس سے خون ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ 50ویں صدی، حرم کی چھت کے نیچے پیدا ہونے والا ہر دوسرا بچہ، خواہ اس کی ماں سلطنت کی طاقتور ترین عورت ہی کیوں نہ ہو، اس عمر تک زندہ نہیں رہتا جب وہ حروف سیکھنا شروع کرے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی طبی اور آبادیاتی حقیقت تھی۔ پیچش، چیچک، زچگی کا بخار یا عام نزلہ جو آج 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اس وقت شہزادوں اور ننھی سلطانوں کو اسی بے رحمی سے اٹھا لے جاتا تھا جس طرح یعنی قلعے فتح کرتے تھے۔ یہی منطق کو سامنے رکھتے ہیں۔ مہر ماں نے 1539 میں رستم پاشا سے شادی کی۔ اس وقت وہ 17 سال کی تھیں، جوان، صحت مند اور ایسے خونی سلسلے سے تعلق رکھتی تھیں جسے سلطنت کے بہترین معالجوں نے چن چن کر تراشا تھا۔ یہ شادی 22 سال قائم رہی، یہاں تک کہ 1561 میں رستم کی موت ہو گئی۔ اس عرصے میں یہ جوڑا 10 گنا زیادہ بچے پیدا کر سکتا تھا۔ چاہے ہم یہ مان بھی لیں کہ میاں بیوی ہر رات اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، تب بھی اولاد پیدا کرنے کا خاندانی فریضہ انتہائی واضح تھا، اور 2 دہائیوں میں سرکاری تاریخ میں صرف عائشہ ہما شاہ کا نام ملتا ہے، ایک یقینی طور پر ثابت شدہ بیٹی اور ایک دھندلا سا بھوت جس کا نام عثمان ہے۔ سادہ ریاضی کے لحاظ سے یہ بے تکی بات ہے، تو پھر مورخین دوسری اولاد کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جواب اپنی سیدھی سادی حقیقت میں بہت بے رحم ہے۔ عثمانی سلطنت میں شاہی خاندان کی بیٹیاں اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں جب تک وہ زندہ رہ کر سیاست کا آلہ نہ بن جائے۔ جو بیٹی بخار سے مر جائے وہ تاریخ کی کتابوں کے لیے وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس کی موت پر حرم کی دیواروں میں آنسو بہائے گئے ہوں گے، دعائیں پڑھی گئی ہوں گی، ایک چھوٹی سی بے نام قبر تعمیر کی گئی ہوگی، لیکن سرکاری تذکروں میں ایسا بچہ کبھی شامل نہیں ہوتا تھا۔ ذرا خود خرم سلطان کو دیکھیں جو مہر ماں کی والدہ تھیں۔ ان کے 6 بچے تھے، یہ تعداد تقریباً ثابت شدہ سمجھی جاتی ہے، لیکن ان میں سے شہزادہ عبداللہ بھی ہیں۔ وہ 3 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں اور عام ثقافت میں ان کا نام کسی علمی اشاعت کے حاشیے کی ایک سطر میں نظر آتا ہے۔ جب سلطنت کی سب سے بڑی حکمران خاتون کے بیٹے کو اتنی جلدی فراموش کر دیا جاتا ہے تو اس کی بیٹی کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ مہر ماں کے بچوں کے پیچھے محض 2 والدین کا سوگ تھا اور کچھ نہیں، اور سوگ کوئی خبر نہیں ہوا کرتا۔ یہ دستاویزات میں اکثر مبہم جملے ملتے ہیں: نیک بخت بچوں کا انتقال ہو گیا، حرم سے تعلق رکھنے والی نوزائیدہ بچی، اور اسی طرح کے الفاظ۔ ادھر نے کوپلی کمپلیکس میں مہر ماں کے مقبرے میں وہ تابوتیں کھڑی ہیں جن سے وقت نے نام مٹا دیے ہیں یا جن کے کبھی نام نہیں تھے۔ وہاں کون دفن ہے؟ ممکن ہے ہم اس سوال کا جواب کبھی نہ جان سکیں،
اور ایک اور قیاس بھی ہے، ممکن ہے مہر کے کچھ بچے محض تواریخ میں درج نہیں ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی گئی ہو، خود سلطانہ یا اس کے سیاسی ساتھیوں نے معلومات کو دبا دیا ہو تاکہ دشمنوں کو کوئی ہتھیار نہ دیا جائے۔ یقیناً یہ سازشی نظریے کی طرح لگتا ہے، لیکن عثمانی سلطنت کی تاریخ میں اس سے بھی عجیب موڑ ملتے ہیں۔ بہرحال، آبادیات ہمیں ایک بات سرگوشی کرتی ہیں۔ 22 سالہ شادی میں ایک صحت مند جوڑے کے صرف 2 بچے ہو سکتے تھے؟ ایسا ممکن نہیں۔ قرون وسطیٰ کی طب کے تمام خوفناک پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی شماریاتی توقع کم از کم 4 سے 5 حملوں کی ہوتی ہے۔ اعداد و شمار سے مدد یافتہ وجدان ضدی انداز میں یہی بتاتا ہے۔ عائشہ ہما شاہ اور معمہ بن عثمان یہ صرف ایک ظاہری چہرہ ہے، اس کے پیچھے صرف خاموشی ہے، وہ خاموشی جو ان لڑکیوں کے بارے میں ہے جو دلہن نہ بن سکیں اور ان لڑکوں کے بارے میں جو پاشا نہ بن سکے۔ سیریل میں ہم ایک چھوٹی بچی دیکھتے ہیں جس کی نظر میں شدت ہے، عائشہ ہما شاہ، جو اپنے والدین کے لامتناہی جھگڑوں اور سیاسی سازشوں کی غیر ارادی گواہ بنتی ہے۔ مصنفین نے ایک بچے کا کردار تخلیق کیا جو مہر ماہ اور رستم کی ٹھنڈی، تقریباً جبری شادی کے ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ لیکن تاریخی حقیقت کہیں زیادہ وسیع تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسکرین پر دکھائی گئی چیز سے کہیں زیادہ کامیاب تھی۔ سیریل میں مہر ماہ کے المیہ ایک عورت کے طور پر پیش کرنے پر زور دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی ماں بننا ایک زبردست سیاسی کامرانی تھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے واضح بات، یعنی عمر اور وقت سے۔ ڈرامے میں عائشہ ہما شاہ طویل عرصے تک ایک چھوٹی بچی رہتی ہے، جبکہ اس کے چچا شہزادے اپنی تقدیر کا انجام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی عائشہ 1541 میں پیدا ہوئی تھیں۔ جب شہزادہ مصطفیٰ کو 1553 میں قتل کر دیا گیا، اس وقت مرہم سلطان کی حقیقی بیٹی کی عمر 12 سال تھی۔ 16ویں صدی کے معیار کے مطابق وہ تقریباً دلہن بننے کو تھیں، نہ کہ حرم کی راہداریوں میں ڈرا ہوا بچہ۔ ڈرامے میں وہ ماں کے آنسوؤں کا پس منظر ہے، تاریخ میں وہ اپنے دادا سلیمان کے منصوبوں میں کلیدی کردار بننے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ڈرامے کے تخلیق کاروں نے مرہم سلطان کے ممکنہ بیٹے عثمان کو کیوں نظر انداز کیا؟ کیونکہ ان کے لیے یہ دکھانا ضروری تھا کہ مرہم کی ساری محبت اور توانائی اس کے بھائیوں پر مرکوز ہے، اور اس کی اپنی اولاد صرف اس کے مرتبے کا حصہ ہے۔ رستم پاشا، جس سے سامعین نفرت کرتے تھے، سے پیدا ہونے والا سلطان زادہ بیٹا سامعین میں اس جوڑے کے لیے غیر ضروری ہمدردی پیدا کر سکتا تھا۔ نتیجتاً اسکرین کی مرہم تاریخی مرہم کے مقابلے میں تقریباً بے اولاد دکھائی دیتی ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے کئی بچے ہو سکتے تھے۔ اب تاریخی حقائق دیکھیں۔ رستم پاشا نے اپنی بیٹی عائشہ ہماشا کے لیے زبردست جائیداد چھوڑی تھی، جو اس نے برسوں جمع کی تھی۔ کیا کوئی شخص بچوں کے مستقبل کی اتنی فکر کرتا اگر اس کا خاندان صرف جھگڑوں کا تماشا ہوتا؟ تاریخی عائشہ ہماشا جھگڑے کا بچہ نہ تھیں، بلکہ مستقبل کی صلاحیتوں سے بھرپور بچی تھیں۔ اس کی شادی سمیز احمد پاشا سے اس لیے کروائی گئی تاکہ اقتدار کا ایک طاقتور بلاک بنایا جا سکے۔ اگر ڈرامے نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ مہامترم خاندان اس کے بھائیوں کی کہانی کا ضمیمہ ہے، تو تاریخی دستاویزات اس کے برعکس کہتی ہیں۔ مہامترم سلطان کی وراثت جو اس کے بچوں کو منتقل ہوئی، سلیم، بایزید اور خود سلیمان سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ اس کے بچے وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقت میں مہامترم سلطان کے پیغام کو صدیوں تک زندہ رکھا۔ مہامترم سلطان کے بچوں کی تاریخ محض ایک شجرہ نسب نہیں، بلکہ پراسرار واقعات کا ڈھیر ہے، جہاں ہر تاریخ کے پیچھے ایک انسان کی تقدیر چھپی ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، مہامترم سلطان اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ اس نے ایک طاقتور شاہی شاخ تخلیق کی جو ہر سازش کے باوجود پھلتی پھولتی رہی۔ اس کے بچے، پوتے اور نواسے زندہ وراثت بن گئے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ سلطنت میں عورت کا اثر و رسوخ اس کے کمرے کے دروازوں تک محدود نہیں تھا۔ اتفاق کریں گے کہ یہ حقیقت کسی بھی پیچیدہ کہانی سے کہیں زیادہ وسیع، گہری اور دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ سلطنت عثمانیہ کے کرداروں کے مزید پوشیدہ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری دوسری ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ اب ہمارے لیے آپ کی رائے بہت اہم ہے۔ محتشم سلطان میں سے کس کردار کی کہانی آپ کو سب سے زیادہ ادھوری لگتی ہے اور کس پر آپ اگلی تفصیلی تحقیق دیکھنا چاہیں گے؟ اپنی تجاویز کمنٹس میں لکھیں۔
آپ کی رائے مستقبل کی ویڈیوز کے موضوعات کا تعین کرتی ہے۔